बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, महंगाई को लेकर इस वक्त अपोजिशन और PDM खसूसी तौर पे एक लाहे अमल का ऐलान कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया गया है PDM के रहनुमाओं की तरफ से कि हुकूमत मुखालिफ मार्च का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में ये मार्च होगी, मुख्तलिफ सूबों में ये मार्च होगी और साथ ही साथ इस्लामाबाद पर इसका इख्तिताम होगा। लॉन्ग मार्च जो है जिसका जिक्र बहुत अरसे से सुन रहे थे, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वक्त में तैयार थी, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफ़े ना देने के हवाले से कुछ इख्तलाफात सामने आए थे और ANP और पीपल्स पार्टी जो है वो इससे अलग हो गए थे इस इत्तेहाद से। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमतें, इस पर तो हुकूमत का बस नहीं चलता, लेकिन इस्तीफ़ा देना तो इमरान खान साहब के बस में है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इस PDM में, इस एहतजाज में, इस लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है, ANP भी शामिल हो सकती है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी से जानेंगे कि वो वाकई इस PDM का हिस्सा दोबारा बनने को तैयार हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर अपोजिशन की तमाम जमातें ही हुकूमत के खिलाफ मैदान में आना चाहती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट्स भी किए हैं महंगाई को लेकर, और उन्होंने कहा है कि नाहल हुक्मरान का मुसल्लत करदा महंगाई का शदीद अजाब, फाका कशी से तंग आए लोगों की खुदकुशियां, हर शोबे में खित्ते का सबसे पसमानदा मुल्क बना देने के बाद भी ऊपर से नीचे तक झूठ का कारोबार जारी है। जब हुक्मरान का दिल अवाम की हमदर्दी और आंख हया से आरी हो जाए तो यही ढटाई देखने में मिलती है। एक दो और ट्वीट्स भी उन्होंने की हैं और आखिरी ट्वीट में उन्होंने अवाम से पूछा है कि अवाम बताए कि इस सिलसिले में हमारा सबसे मौसर और इंतहाई इक़दाम क्या होना चाहिए। साथ ही साथ एक और जिक्र भी करते चलें, NA 133 जहाँ पर परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद जो लाहौर की नशिस्त खाली हुई थी, वहाँ ज़िमनी इंतखाब होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात तो अभी तक मंजूर नहीं हुए, इनफैक्ट टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो मुस्तरद हो गए थे, लेकिन वहाँ पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस इलेक्शन को लेकर उनके रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें साद रफ़ीक साहब ने काफ़ी अहम बातें भी की हैं। एक तो उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर धांधली नहीं होने देंगे उस तरीके से जैसे NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में हुई थी, क्योंकि NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में धांधली साबित हो चुकी है और महकमा तालीम पंजाब की कुछ ख़वातीन अफसरान जो हैं वो इस धांधली में शामिल रही हैं। उसकी भी ऑब्वियसली तफसीलात सामने आई हैं, अगर मौका मिला तो वो भी प्रोग्राम में आगे जाके उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने आज कुछ लोगों को, कुछ समझदार लोगों को, हुकूमत में बैठे कुछ समझदार लोगों को मुखातिब करके क्या मशवरा दिया है, क्या कहा है, सुनाइएगा। अगर कोई अकल और दानिश की रती बाकी है हुकूमत में तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना तो निज़ाम फेल हो गया। बजाय इसके कि तलखी बढ़े, खराबी आए या निज़ाम के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, अगर उनके पास कुछ सेंसेबल लोग मौजूद हैं तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। जिसने भी मुल्क को चलाना है, गवर्न करना है, इस हुकूमत के बस का भी ये रोग नहीं रहा। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि हुकूमती सफ़ में शामिल समझदार लोग वज़ीर आज़म को नए इंतखाबात के लिए आमादा करें, उनको कहें कि दोबारा से मैंडेट लेने के लिए आएँ, जल्दी इंतखाबात हो जाने चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो मैं अगर आगाज़ कर सकूं जाफर इकबाल साहब आप ही से, ये कौन से समझदार लोग हैं? वैसे तो आप इस हुकूमत को काफ़ी अलक़ाबात से नवाजते हैं, लेकिन आज चंद खुसूसी समझदार लोगों का जिक्र किया साद रफ़ीक साहब ने हुकूमती सफ़ में शामिल, कि वो वज़ीर आज़म को आमादा करें, सिर्फ और सिर्फ मशवरा ना दें बल्कि उनको कन्विंस करें कि आप फिलफौर इंतखाबात के लिए चले जाएं, दोबारा मैंडेट लेना चाहिए। ये कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया। पहली बात तो समझदार लोग
ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा, ऐसा नहीं है कि PTI के अंदर या इमरान खान साहब के इर्द गिर्द समझदार लोग नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी कोई सुनी ना जाती होगी या चलती ना होगी जी, तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे मामलात में मौसर किरदार अदा किया या कर सकते हैं और अभी भी मौजूद हैं और उन्हें करना चाहिए। और समझदार यकीनन जो अपने हलकों में जिन्होंने वापस जाना है इलेक्शन लड़ने के लिए और जो पहले वादे करके आए थे, उन्हें समझदारी का सबूत देना चाहिए। और अगर पर्टिकुलर कोई नाम लेने हो तो वो शायद इतना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये किरदार अदा कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए और इन्हें भी साबित करना चाहिए कि ये समझदार हैं। अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया है। ये इससे पहले 3 सालों में ये तो नहीं साबित कर सके कि ये अहल लोग हैं क़यादत करने के। ये तो साबित नहीं कर सके कि ये मुल्क के मसाइल को समझते हैं और उनका हल कर सकते हैं। ये तो साबित नहीं कर सके कि मुल्क के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है। तो आज ये फिर इम्तिहान है और ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक डेमोक्रेट के तौर पे, एक संजीदा सियासतदान के तौर पे जो उन्हें कहा है उसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब को भी अमल करना चाहिए। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब पहले तो यही फरमा दीजिएगा, कह रहे समझदारी साबित करने का वक्त है। आपको वाकई लगता है कि अब इतने हालात बुरे होने के बाद, खुसूसी तौर पे महंगाई को लेकर जो चीज़ें हैं, डॉलर, पेट्रोल, फिर चीनी, अब वाकई ये वक्त है कि हुकूमत जो है वो एक नया मैंडेट जो है वो हासिल करने की तरफ जाए, फिलफौर इंतखाबात के लिए जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। हर हुकूमत के पास मैंडेट होता है 5 साल का। वक्त से पहले इंतखाबात जो हैं, कोई तारीख नहीं है पाकिस्तान में कि कोई गवर्नमेंट वॉलंटरीली जो है वो जाती है वक्त से पहले इंतखाबात में। दुनिया में जितनी जमहूरियतें हैं उसमें एक रिवायत तो है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बात साद रफीक साहब कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए उन्होंने की है अपनी अपोजिशन की सफ़ों से। हुकूमत तो इसको संजीदगी से नहीं लेती। हम तो ये तवक्को करते हैं कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो पार्लियामान में आके अपना किरदार अदा करें और बाकी नया इलेक्शन होगा 2023 में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, और मैं समझता हूँ वहाँ पे फिर अवाम बेहतर जज होंगे। वो देख लेंगे कि कौन इस बात का अहल है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए उसकी बागडोर जो है 5 साल के लिए मजीद उनके हाथ में थमा दी जाए। उनको इमरान खान साहब का जो 5 साल होंगे वो भी उनके सामने होंगे, जो हमारे 5 साल की तगदो है वो भी उनके सामने होगी, और मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी उनके सामने होगी। ये फैसला मेरे ख्याल में अवाम को करने देना चाहिए। और जिस तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में वो माहौल है, वो 1990s की सियासत का ना वो माहौल है ना वो हालात हैं। एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक सोच हर तरफ है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में ही है, और अगर इस हुकूमत में कोई कमज़ोरी है और कोई मसाइल ऐसे हैं जो हमारे पैदा करते हैं, हालांकि हम ये समझते हैं स्ट्रांगली कि जो इस पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, कुछ तो उसमें इंटरनेशनल हालात, लेकिन बहुत हद तक मियाँ साहब के और जरदारी साहब के दौर की मिस गवर्नेंस, सिर्फ 2 दफ़ा की नहीं, 1990s से आगे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को रूल किया है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर उनका है। हम अपनी कोशिश करेंगे 5 साल में कि हम अपने वादों से इफाक कर सकें। ये कोशिश करें कि अपोजिशन का बुनियादी रोल अदा करें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़े से आप लोगों की हुकूमत की तरफ से जो महंगाई की वजूहात हैं, वो जो तौजीहात पेश की जाती हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती चली गई। जैसे आपने कहा कि हम आगाज में सुनते रहे कि हुकूमत ने कहा कि माजी की हुकूमतों की वजह से ऐसा है, वक्त लगेगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का ऑब्वियसली जिक्र किया जाता रहा। फिर अभी रिसेंटली वजीर आजम ने कोरोना को जिम्मेदार ठहरा दिया, और फिर उसके बाद जो ताज़ा तरीन बयान आया तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सस्ता तरीन मुल्क है। या तो महंगाई है, या वजूहात मुख्तलिफ हैं, या फिर महंगाई नहीं है, या वाकई सस्ता तरीन मुल्क है। मैं इस पे भी ज़रा बात करना चाहूँगी क्योंकि आज एक और सर्वे भी हुआ है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से। उन्होंने भी कुछ खबरदार करने की कोशिश की है पाकिस्तान की हुकूमत को, उस पर भी हम बात करेंगे। बट शर्मिला फारूकी साहिबा, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि माजी में आज अभी अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे थे,
تو آج ہی میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ماضی کے ان کے کچھ بہت سارے ویژولز چل رہے تھے جس میں پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی احتجاج کیا کرتی تھی اور اسپیسیفکلی مہنگائی کو لے کر ان کے لوگ سڑکوں پر تھے, پلیکرڈز اٹھا رکھے تھے کہ حکومت استعفیٰ دو, ڈالر نہیں سنبھل رہا, پیٹرول نہیں سنبھل رہا, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. سو اب اگر یہی کام آپ کی جماعت یا پی ایم ایل این بھی کرتی ہے سو اٹس اونلی فار پولیٹیکل کنزمپشن. جی شکریہ سعدیہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے قوم سے جو وعدے کیے اس کے اوپر وہ کہیں سے بھی کسی طریقے سے بھی کسی معیار پہ اتر نہیں سکے ہیں. مجھے اس بات کا شدید دکھ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے قوم کو بڑی امید دلائی, خاص طور پہ جو یوتھ ان کے ساتھ تھی, اور آج جس طریقے سے جو پاکستانی یوتھ مایوس ہے اور بد دل ہے, بدگمان ہے, اس کو دیکھ کے شدید دکھ اور صدمہ ہوتا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اتنے وعدے کہ کروڑوں نوکریاں دیں گے, لاکھوں گھر بنائیں گے, بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, لیکن اس کے برعکس ہو کیا رہا ہے؟ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین مہنگائی, بے روزگاری, ان ایمپلائمنٹ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی ہے. برے سے برا وقت بھی آیا, مارشل لا بھی آیا, ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی, ہر چیز دیکھی, لوگوں نے کوڑے بھی کھائے, لیکن آج عوام سسک کے مر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سکون صرف قبر میں. جو حال عمران خان نے اس قوم کا کر دیا ہے, قبر میں بھی کسی کو سکون نہیں آئے گا. آج ہی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ یہ باتیں جو جھوٹ بولتے ہیں نا اتنی ڈٹائی سے بولتے ہیں اور اتنی دفعہ بار بار دہرا کے بولتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اسے سچ سمجھے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہر کسی کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے حکومت ان کی نہیں ہے. ان سے آپ سعدیہ کوئی بھی سوال پوچھ لیں ان کی کارکردگی کے اوپر, یہ ایک ہی جواب آپ کو دیں گے, او جی وہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا تھا, او جی وہ پچھلی حکومتوں کا خمیازہ بھگت رہے فلاں فلاں. آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ آپ نے چینی کی اس وقت جو سب سے مہنگی ترین جو قیمت ہے وہ اس وقت پشاور کے اندر 165 روپے کلو چینی مل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور چینی جب چوری ہوئی, چینی کے اوپر ڈاکہ پڑا, اس قوم کو چونا لگایا گیا, خود ہی فورینسک رپورٹ لائے, خود ہی سب کچھ کیا, کیا ہوا؟ حاصل وصول تو کچھ بھی نہیں ہوا. پیٹرول اس ملک میں جب دنیا کی تاریخ میں پیٹرول جو ہے کم ترین سطح پہ, آپ کو پتا ہے نا کہ یہ حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے تو دیکھیں جی اپنے وزراء کو نکالا, ہم نے تو یہ عامر کیانی صاحب جو صحت کے وزیر تھے آج ان کو کلین چٹ مل گئی, پرویز خٹک صاحب کو معلم جبہ کیس میں وہ بھی نائب سے کلین چٹ مل گئی, سب کو الحمدللہ وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ کیا سمجھ رہی تھی کہ وہ سب جیل جانے والے ہیں؟ نہیں, جن کو سب کو کلین چٹ ہی ملنی تھی. بات یہ ہے کہ جب ملک کے اندر جب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ترین سطح پہ تھی, دنیا بھر میں جب کووڈ آیا تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈپ کریں اور سب سے کم ترین سطح کے اوپر تھی. اس وقت پاکستان میں پیٹرول نایاب ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا سادے وقت کہ قطاریں لگی تھی لیکن پیٹرول پمپ سے پیٹرول غائب ہو گیا. راتوں رات انہوں نے جب 27 روپے بڑھائے ہیں, نہریں بہنے لگی, انہوں نے کیا کہا؟ او جی مافیا, پیٹرول مافیا, ہر چیزیں. آپ یہ خود مافیا کے سربراہ ہیں, معذرت کے ساتھ. دل سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو کسان ہے نا وہ مر گیا ہے, کیونکہ کسان ٹریکٹر نہیں چلا سکتا. ڈیزل کی قیمت پہلے 10 روپے بڑھائی انہوں نے, اس کے بعد پھر 8 روپے بڑھائی. آپ مجھے بتائیے کس طرح کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے. یہ ہر چیز اوور آل جو ایک سونامی افیکٹ ہے. ہمیشہ کہتے ہیں نا سونامی آئے گی. چلیں اب بہت ساری چیزیں obviously دیکھیں, مہنگائی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ ایسے بیانات آئے جس سے ایسے لگا کہ مہنگائی کو لے کر عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا جا رہا ہے. علی محمد خان صاحب ڈیفینیٹلی اس سے اگری کریں گے اور ان بیانات کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اب میں ذرا بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ابھی جو آئندہ عوام کو بولا جا رہا ہے
کہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. اب کتنا وقت اس حکومت کے پاس رہ گیا ہے اور کتنی جلدی عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ کیونکہ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی طرف سے ایک اور سروے آیا ہے پاکستان کو لے کر. انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے 6 مہینوں میں پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ روپیہ جو ہے وہ بھی ڈی ویلیو ہوتا چلا جائے گا، باوجود اس کے کہ پاکستان کو سعودی عربیہ سے ایک بہت بڑا سپورٹ پیکج ملا ہے. سو اب اگلے 6 مہینے کے لیے پھر جو ہے وہ عوام تیار رہے. تو آخر حکومت، یہ موجودہ حکومت، کیونکہ تھوڑے عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ تمام پارٹیز الیکشن کیمپین میں چلی جائیں گی، اگلے سال سے شروع ہو جائیں گے تمام لوگوں کی، سیاستدانوں کی الیکشن کی تیاریاں. سو عوام کو ریلیف کب مل پائے گا؟ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام. ایک بار پھر سے خوش آمدید. جعفر اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو اوبیسلی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت گھر جائے، وزیر اعظم استعفیٰ دیں. اب بیانات سے تو وہ چیز ہونے والی ہے نہیں. اب لانگ مارچ کی طرف آ جاتے ہیں، سڑکوں پر آئیں گے، آپ لوگوں کے جلسے شروع ہو جائیں گے جیسے آج اعلان کیا ہے پی ڈی ایم نے. اس سے ہوگا کیا؟ اور دوسرا، اگر یہ حکومت گھر چلی بھی جاتی ہے، خواجہ سعد رفیق کے مطابق الیکشن سمجھدار لوگ آمادہ کر لیتے ہیں اور جلدی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، سو آپ لوگوں کے پاس حل کیا ہے ان مسائل سے نکلنے کے لیے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے؟ کیا اکنامک پالیسی ہوگی؟ جی سعدیہ، بالکل ہمارے پاس حل ہے، ہم وہ کریں گے بھی. آپ کے تینوں سوال بہت ریلیونٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ محترم وزیر حکومت پاکستان جو انہوں نے کہا، ہمیں لوگوں نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. علی محمد خان صاحب، آپ کو مینڈیٹ آپ کے منشور کے لیے دیا تھا کہ آپ 5 سال میں اس ملک کے اندر جو اپنے انتخابات کے اندر وعدے کیے تھے، جو منشور پیش کیا تھا، اس کے اوپر عمل کریں گے. آپ نے کابینہ بھی 18 لوگوں کی رکھی، یہ بھی آپ نے کر لیا. آپ نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی، یہ بھی کر دیا. آپ کے وزیر اعظم سائیکل پر وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں، آپ نے یہ بھی کر لیا. وہ جو $200 ارب لے کر آنے تھے مراد سعید صاحب نے، وہ بھی پہنچ گئے. وزیر اعظم کا تو پتہ نہیں، عوام بڑی جلدی جو ہے وہ سائیکلوں پر جانا شروع ہو جائیں گے جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. اسی طرح آپ نے ملک کی سول ایڈمنسٹریشن کا کیا حشر کر دیا، وہ بھی آپ نے اپنے منشور کے مطابق کر دیا. اور پھر آپ نے یہ پچھلے 10-15 دن سے میرے گجرات کا جو حصار تھا، جو آج ختم ہوا ہے، اور جو آپ کے وزراء کے مطابق 2 دن پہلے کیا تھے اور آج وہ ٹی ایل پی والے ان کے لیے سرکولیشن کر کے آپ منظوری دے، وہ بھی کر دیا. آپ نے الیکشن بھی چوری کر کے دکھا دیا، آپ جو صاف شفاف. تو جب آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکے تو میرے بھائی، جمہوری روایات کے مطابق یہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے سول بیوروکریسی اچھی نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں 5 سال کا مینڈیٹ نہیں. یقیناً نہیں ہے سعدیہ، وہ مینڈیٹ ہے کہ آپ اس منشور پہ عمل کریں گے. اور آج کے میں 2 واقعات صرف آپ کے سامنے گزارش. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، چل میرے سوال کی طرف آ جائیں. یہ حکومت چلے فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، معیشت انہوں نے تباہ و برباد کر دی جیسے آپ کہتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس حل کیا ہے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کا؟ میرے پاس الحمدللہ حل موجود ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ٹیم موجود ہے اور کمپیٹنٹ ٹیم موجود ہے، اور ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا. آپ ذرا ان کے وزراء کا موازنہ کر لیں ہمارے وزراء کے ساتھ. آج سعد رفیق صاحب نے جو بیان دیا، جہاں سے آپ نے گفتگو شروع کی، سعد رفیق کو بطور وزیر ریلوے دیکھ لیں اور جناب شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں اور یا آپ سواتی صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے کر پائیں گے. آپ پلاننگ کمیشن میں پہلے خسرو بختیار صاحب کو لے کے آئے، اب جناب وہ واحد آدمی جو اس 200 بندوں کی ٹیم میں سے منظر عام پہ آیا، اسد عمر صاحب، آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں. اسحاق ڈار صاحب نے 5 سال ملک چلا کے دکھایا، اور انہوں نے 5 وزیر خزانہ جو ہے وہ بدلے اور لائے اور کیا کیا کیا. آپ ان کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے چلے گی. اب شوکت ترین صاحب، حفیظ شیخ، اسد عمر،
اسحاق ڈار صاحب یعنی اکانومی سیدھی کر سکتے ہیں. 5 سال آپ نے کہا کہ پہلے بھی انہوں نے کی اور آپ کے پاس ٹیم موجود ہے اور اس طریقے سے اکنامک پالیسیز وہی بنائیں گے. میں موونگ آن, مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, میں ذرا علی محمد خان صاحب جی مکمل کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, سب سے بڑی بات یہ ہے حسن نثار صاحب کا, جو ان کے بہت پیار محبت کرنے والے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب اور کچھ نہیں کر سکتے تو چپ ہی رہ لیا کرو. مطلب ابھی 4 دن پہلے وزیر اعظم اس لیے تقریر کی, پوری قوم سے خطاب کیا, پیٹرول کا قیمت بڑھانی ہے, گیس کا بحران آنے والا ہے, یہ اطلاع دینے کے لیے وزیر اعظم رکھا ہوا ہے ہم نے. تو جب آپ کام نہیں کر سکتے آپ پھر یہ نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, علی محمد خان صاحب, یہ تو چلے انہوں نے حسن نثار صاحب کو کوٹ کر دیا, لیکن یہ کیا عجیب سا ماجرا ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ وزیر اعظم یا حکومت کے ساتھ یہ کہاں پہ, یا عوام کے ساتھ کہاں پہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ جب وزیر اعظم کوئی اعلان کرتے ہیں 2 سے 3 دن کے بعد اس کے اپوزٹ کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے. 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ پیٹرول پرائسز نہیں بڑھیں گی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دن گزرنے کے بعد وہ اس کا پیٹرول پرائسز کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, وہ ایک ساتھ ہی 8 روپے جو ہے وہ بڑھا دیے. سو یہ کہاں سے وزیر اعظم صاحب کو یا اس حکومت کو, یہ عوام کو کہاں پہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, کہاں پہ وزیر اعظم کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے نوٹس لینے کے بعد فوراً سے چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں بڑی سطحی طرح کی گفتگو ہوئی ہے. ظاہر ہے ہمارا جو بھی کردار ہے وہ عوام کو معلوم ہوگا, اس کا رزلٹ وہ 2023 میں ہمیں دے دیں گے ہاتھ میں. اور اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جگہ میاں صاحب کو یا ان کی جماعت کو واپس لایا جائے تو ان کو اختیار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ یوتھ کو اٹھایا اور یوتھ کو پولیٹیسائز کیا. ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سیاست کی طرف واپس لے کے آئے جو بددل ہو چکے تھے. کچھ مشکلات کا البتہ ہمیں سامنا تھا اور اب بھی ہے. ان میں مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس میں ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے, یہاں پہ یہ بات محترم جو ہے جعفر اقبال صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی اس کی طرف اندیا دیا کہ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں ہمیں یہ ملا. دیکھیں جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا وہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اور ان کی جب حکومت ختم ہوئی ہے, پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز بہت کم حالت میں تھے, 1 مہینے سے بھی کم. ایسی حالت میں مجبوراً آپ کو IMF کی طرف جانا پڑا. جب ان کی اس کمزور معیشت کی بنیاد پہ, جو اگر ہم مان بھی لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی بڑی مضبوط معیشت تھی, تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 1 مہینے سے بھی کم فورن ایکسچینج ریزروز کیوں تھے؟ کیوں ایک پاکستان کی ایک ریاست کو اپنی آزادی کے 70 سال بعد پھر IMF پروگرام میں ایک بار پھر جانا پڑا؟ جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ میٹ کرنی پڑتی ہیں, اور یہ اس وقت آپ کی جو مشکل صورتحال ہے اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے. دوسری انٹرنیشنل پرائسز ہیں کہ جو آئل پرائسز ہیں وہ دنیا میں بڑی ہیں. اب ایک بات جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے, جس کی طرف آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں اب بھی ہماری آئل پرائسز نسبتاً اور ملکوں کے کافی کم ہیں. لیکن پرابلم یہ رہی ہے ہمارے پاس, اور وہ ایک مسئلہ تو بہرحال ہے کہ جب آپ کی معیشت اتنی کم تھی, آپ کا جو پر کیپیٹا انکم اتنا کم تھا, GDP گروتھ آپ کی کم تھی, تو آپ کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہمیں ورثے میں ملی ہے. وہ ایک مسئلہ ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار مسائل کا سامنا رہتا ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک پیکج دینے کا انیشیٹو وزیر اعظم صاحب نے لیا 120 ارب کا, جو کہ تقریباً 2 کروڑ فیملیز جو 12-13 کروڑ لوگ بنتے ہیں ان کو ایک عارضی ریلیف ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حل نہیں ہے, ایک عارضی ریلیف ان کو دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی لوور انکم کیڈر جو ہے وہ کھڑی ہو اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. 1600 ارب روپے کے لوگوں کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں فاروق سلیم صاحب جو بہت سینئر ایک معیشت پہ تجزیہ کار ہیں, انہوں نے اس کا پورا پراپر بریک ڈاؤن بھی دیا کہ 6 مہینوں میں کتنا ریلیف ملے گا, اور اگلے 6 مہینوں میں پر پرسن جو ریلیف ہے نا ایک دن کا, علی محمد خان صاحب, وہ 5 روپے بنتا ہے بقول فاروق سلیم صاحب. دیکھیں ہر طرح کے ایکسپرٹس ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں. سلیم صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ, میں نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں آتے دیکھا, وہ شاید کچھ عرصے کے لیے ہماری میڈیا یا اکنامک ٹیم کا بھی حصہ رہے.
بہرحال کبھی کبھار آپ ٹیم کا حصہ نہیں بھی رہتے، اس کا پھر بہت غلط طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے. اب اپنی جو اسیسمنٹ ضرور کریں، لیکن اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. 120 ارب روپے آپ کے 2 کروڑ فیملیز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کہ عارضی طور پہ ان کو ایک سسٹینیبلٹی کے فیکٹر مل سکے، ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سٹیپ جو دیکھیں دنیا کے بہت سے ملک اس طریقہ کار سے آگے بڑھے ہیں، جو ایک اخوت کا ایک ماڈل ہے جس کو بڑے لیول پہ وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام جو 1600 ارب صحیح ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ عوام کب تک ایکسپیکٹ کرے کہ حکومت واقعی کوئی ریلیف صحیح دے پائے گی. پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، ڈالر کہیں پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ دیکھیں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے بھی کہہ دیا کہ اگلے 6 مہینوں میں انفلیشن ول ریمین ہائی ان پاکستان. تو اور آپ نے جو سعودی عربیہ سے آپ کو سپورٹ پیکج ملا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، روپیہ جو ہے وہ ویسے ڈی ویلیو ہوتا رہے گا. جعفر اقبال صاحب غالباً کچھ علی محمد خان صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں سعدیہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ یہ سارے اتنے جھوٹ بولتے ہیں جس کی حد نہیں ہے. اتنے 100 ارب بتاتے ہیں. آپ کے ملک کا بجٹ کتنے علی محمد خان صاحب؟ آپ نے 1100 ارب کراچی کو دے دیا، 1400 ارب جو ہے وہ قرضوں کے لیے دے دیا، 120 ارب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فاروق سلیم صاحب پتہ نہیں ہمارے ساتھ تھے، یقیناً آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے جو حالات تھے اور آپ کی جو طریقہ کار تھا اس وجہ سے چھوڑ کے نکلے. اور آپ اگر ان پہ نہیں بلیو کرتے تو کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے. 120 ارب کو ذرا 13 کروڑ لوگوں پہ تقسیم کریں، چلیں 6 مہینے پہ کریں. جواب لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے اربوں کے پیکیجز دے دیے تو پھر بجٹ کتنا ہے ملک کا؟ جی علی محمد خان صاحب. دیکھیں ان لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ 3 بار مسلم لیگ نون میری زندگی میں نے ان کو دیکھا حکومت کرتے ہوئے، اور جب یہ لوگ گئے ہیں تو ان کے ریکارڈ پہ صرف ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں جس سے یہ انکاری تھے، سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو کے ملک سے فرار ہو کے چلے گئے ہیں. ان سے میں کیا بات کروں؟ دیکھیں عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے اور تباہ کیا ہے ان کو دوبارہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں، اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں آیا، ان کے پروگرام میں تو آیا نہیں ہوں. آپ نے ان سے پروگرام کرنا ہے چلانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو اپنے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. دیکھیں یہاں پہ سوال کہ 1600 ارب روپے جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں دنیا میں مجھے یہ بتا دینا کہ عوام کو بتا دیں کہ بھائی اب حکومت 3-3.5 سال کے بعد بھی ظاہر مشکل حالات میں ہے، عوام زیادہ مشکل میں مہنگائی کی وجہ سے، یہ کب مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آگے اگلے سال ہم دیکھ رہے ہوں گے سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین میں لگ جائیں گی. کتنا حکومت کے پاس علی محمد پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ان سے کر لیں پروگرام. بھائی میں پبلک ہوں نا، آپ جھوٹ بولتے ہیں. بات مکمل کریں، آپ فرمائیں. چلیں جعفر اقبال صاحب جواب تو لے لیں، جواب تو لینے دیں، آپ بھی اپنی باری میں بات کر لیجئے گا. دیکھیں جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، جو ہمارے بعد آزاد ہوا بلکہ ہمارا ملک ٹوٹ کے آزاد ہوا، وہ کیوں آگے بڑھا؟ انہوں نے اپنے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس پہ انویسٹ کیا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. عمران خان صاحب کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے اس کو کھڑا کر رہے ہیں، ساتھ میں جو 1600 ارب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ جب قرضے میں ملے گی اور وہ آپ بلا سود کے ٹھیک ہے. یہ جو مائکرو فائنانس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا ایک نوجوان یا بچہ یا بچی جب اپنا بزنس سیٹ اپ کرتا ہے اور 5, 6, 10 کے قریب بچوں کو نوجوانوں کو اپنے ساتھ وہ لگاتا ہے، یہ نیچے سے آپ کی اکانومی جب دیکھیں جب تک مضبوط نہیں ہوگی آپ کو بار بار IMF کے پروگرامز میں جو ہے وہ جانا پڑے گا. اچھا مجھے اجازت دیجیے گا شرمیلا فاروقی صاحبہ، معذرت آپ کی جانب تھوڑا نکالیں، دیر سے میں آ رہی ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ اتنے سارے پیکیجز جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، جو حکومت کرنے جا رہی ہے، بہت ساری سکیمز بھی آ رہی ہیں، اور ایک چیز جو ہم 2-3 دنوں سے سن رہے ہیں سندھ کے حوالے سے، آپ نے جیسے پہلے چینی کا ذکر کیا تھا کہ KPK میں پشاور میں بہت زیادہ قیمت اس کی بڑھ گئی ہے، سندھ کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پر شوگر ملیں بند ہو گئی ہیں. پھر گندم کو لے کر حکومت نے، وفاقی حکومت نے یہ بات کی کہ سندھ گندم ریلیز نہیں کر رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. جی شمیلا، اس ملک کے اندر جتنی بے روزگاری ہے، جتنی ان ایمپلائمنٹ ہے، جتنی مہنگائی ہے اور جتنی غربت ہے، وہ تو سندھ کی وجہ سے ہی تو ہے نا. باقی تو پورا ملک جو ہے وہاں تو شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں.
جو کچھ ہے کہیں پر کوئی مر جائے, کسی کا قتل ہو جائے, کسی کا ریپ ہو جائے, یا کوئی مسئلہ پڑ جائے, کسی ملک مقروض ہو جائے, وہ سارا کا سارا سندھ کی وجہ سے تو ہے. باقی ملک میں تو ہر چیز اچھی ہے نا. پشاور کے اندر 165 روپے کلو چینی مل رہی ہے, سندھ میں تو 120 روپے کلو ہے. تو قصور کس کا ہے؟ دیکھیں یہ باتیں کرنا, یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نہ یہ اندازہ ہے اور نہ ان کو یقین آتا ہے کہ اتنے نااہل لوگ, ان کے پاس حکومت آ کیسے گئی, اور نہ ان کو حکومت چلانی آ رہی ہے. ٹیم کی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ جعفر اقبال صاحب جو ہے نا انتہائی نفیس آدمی ہیں, انہوں نے یہ بڑی اچھی ایک بات کہہ دی ان کا دل رکھنے کے لیے علی محمد خان صاحب کا, کہ ان کے پاس کچھ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. ان کے پاس ایک بھی کمپیٹنٹ شخص نہیں ہے, ناٹ اے سنگل پرسن. اس لیے تو باہر سے امپورٹ کر کے عمران خان لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے ان کی لٹیا ڈبو دی ہے. مطلب آپ مجھے بتائیے شوکت ترین کو یا حفیظ شیخ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس اگر کوئی کمپیٹنٹ ہوتا فائنانس منسٹر کی عہدے پہ جانے کے لیے تو وہ نہ لگاتے. مجھے بتائیے ان کے جو ہیلتھ کا جو ہیڈ ہونچو ہے وہ بھی باہر سے لے کر آئے. ان کے اپنے جو ایم این ایز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, وہ تو کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے نا, ان کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے. شیخ رشید کو کہتے تھے میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, ان کو ملک کا وزیر داخلہ بنا دی انہوں نے. تو یہ تو حال ہے نا اس ملک کا. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے, آج نیپرا نے جو ان کو اپروول ملی ہے 1 روپے 68 پیسہ آئی تھنک, مجھے آپ بتائیے اگر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے آپ اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو اس کا جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا پورے ملک میں, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی صوبہ نہیں روک سکتا ہے. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. بجلی, گیس تو خیر اس ملک میں ہے ہی نہیں, وہ تو نایاب ہو گئی ہے, اور پیٹرول کی قیمتیں, ہر چیز, کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن. یہ بھی بتائیے نا کہ ابھی جیسا میں جعفر اقبال صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کری تھی کہ جیسے آپ بھی اور ان کی جماعت بھی کہتے ہیں کہ بالکل فیل ہو گئے, یہ اگر رہے تو جی ملک تباہ ہو جائے گا, عوام برباد ہو جائے گی, یہی ہم نیریٹو اپوزیشن کا سن رہے ہیں. اب ان کو اپنے گھر کیسے بھیجنا ہے یہ کہہ کے کہ جی استعفیٰ دے دیں؟ ڈیمانڈز ماضی میں بھی اپوزیشن پارٹیز کرتی آئی ہیں, کوئی اس طریقے سے کسی اپوزیشن کے ڈیمانڈ پہ استعفیٰ دے کے گھر نہیں جاتا ہے. آپ سڑکوں پر آئیں گے تو کیا سڑکوں پر آنے سے اس حد تک دباؤ حکومت پہ ڈال دیں گے کہ یہ گھر ہی چلی جائے؟ وہ بھی نظر نہیں آتا, تو کیسے کریں گے؟ نہیں, دباؤ تو دیکھیے ڈالنا پڑے گا, لیکن ان پہ دباؤ بھی ڈالیں, ان کی لعنت ملامت بھی کریں. وہ تو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی ذلیل ہو رہے ہیں ہم, تو عزت سے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں, کسی اور کو موقع دیں جو شاید اس ملک کو چلا لے, اس ملک کو بچا لیں. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں نہیں. تو صبح سے لے کے رات تک بیٹھتے ہیں اور یہ صرف اپنے ترجمانوں کو صرف سکھاتے ہیں کس طریقے سے جو ان کی حکومت پہ کرٹیسزم کر رہا ہے, پورا جو ان کا ٹائم گزرتا ہے وہ اسی چیز کے اندر گزرتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. کابینہ میں ان کے وزراء ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حال ان کی کابینہ کا ہے. ان کو کچھ ان کے پاس دیکھیں نا, پارلیمان, اگر یہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی, فعال جمہوریت ہوتی, تو یہاں پر پارلیمان چلتی, پارلیمان کے اندر فیصلے ہوتے. لیکن یہاں تو آرڈیننس فیکٹری چل رہی ہے. یہ تو کوئی قانون سازی پارلیمنٹ تو نہیں کر رہی, یہاں پر ہر چیز آرڈیننس پہ چل رہی ہے. پورا ملک آرڈیننس کے اوپر چل رہا ہے. دیکھیے نا ملک کی حالت کیا ہے اس وقت. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی فورم فنکشنل نہیں ہے اس ملک کے اندر. انفارچونیٹلی ہر ادارے کو انہوں نے انڈر مائن کیا. ہاں, ایک ادارے سے صرف یہ خوش ہے, ایک ادارے سے, کوئی ادارے سے نہیں, ایک شخص اور کو موقع دے دیں. ان کا نیریٹو یہ آتا ہے کہ جی آپ دونوں جماعتوں کو ماضی میں موقع ملے ہیں. کوئکلی مجھے یہ بتا دیجئے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک پہ جانے سے پہلے, کہ پی ڈی ایم میں واپس جا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی واپس جائے نہ جائے, پیپلز پارٹی کا جو ایک مقصد ہے اور جو مشن ہے کہ اس ملک کو اس سلیکٹڈ حکومت سے, اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے بچانا ہے, اس قوم کو اس بے روزگاری کی دلدل سے نکالنا ہے, وہ ہمارا مشن ہے اور اس مشن پہ ہم چل رہے ہیں. ہم پی ڈی ایم میں جلسے کریں نہ کریں, جائیں نہ جائیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. پیپلز پارٹی اپنی اور ہم اپنے جلسے کریں گے, ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे बहुत सारी वजूहात बताई इस महंगाई के बढ़ने की। एक और दावा इस हुकूमत का हुआ करता था कि जो माजी के हुक्मरान हैं, स्पेशली दो ख़ानदान जिनका वो जिक्र किया करते थे कि इनकी जो मुल्क की लूटी हुई रकम है वो बाहर के ममालिक में पड़ी है और उसको वापस लेकर आएंगे। एसेट रिकवरी यूनिट भी बना, लेकिन बहुत सारे अवाम को मुआहिदों का बताने के बावजूद वो पैसा वापस ना आ सका। पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर से कहा कि ये दो खानदान अगर अपनी आधी रकम भी वापस ले आएं तो महंगाई का ये हाल ना हो, मुल्क की मईशत का ये हाल ना हो। जाफर इकबाल साहब, चलें, वजीर आजम या हुकूमत की तो हमें नाकामी नजर आ गई कि ये नहीं ला सके पैसा वापस जो आप लोगों के लीडरशिप ने लूटा है बकौल इस हुकूमत के, तो आप लोग ही ले आए। एक तरीके से मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव आप लोगों से ही कह रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि ले आए आधी रकम वापस। बात तो ये है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में और दो नैब की अदालत ने फैसले दिए मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक, उनको भी पढ़ लें। शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जो फैसला दिया नैब ने, मरियम नवाज साहिबा, शाहिद खान साहब, वो सारे पढ़ लें, ख्वाजा साद रफीक साहब वाला पढ़ लें। कहीं कोई ऐसी बात नहीं। और फिर आप ये भी देख लें कि बकौल इमरान खान साहब से जो डाकू थे पंजाब के बड़े, उनके खिलाफ मुकदमात नैब ने दरख्वास्त की बंद कर दें। और अभी हाल ही में वो हमारा एक महकमा है, महकमा दिफा गालबन उसे कहते हैं, मुसल्लह अफवाज तीनों जिसके अंडर कमान आती हैं, और उनके वजीर हैं गालबन परवेज खटक साहब, जो कभी मंजर आम पे चाहे इंडिया पाकिस्तान की जंगों नजर नहीं आए। तो उनके ऊपर मालम जब्बा की अराजी का केस था, तो नैब ने दरख्वास्त किया वो बंद कर दें। अभी तक एक शख्स के पैसे जो बरतानिया में पकड़े गए और बरतानिया की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए, वो है मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन वाले, और वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने और उस काबीना में जिसमें अली मोहम्मद खान साहब बैठते हैं, इन्होंने वो मलिक रियाज को वापस कर दिए। बरतानिया ने कहा कि ये पैसे इलीगल हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग से आए हैं, आपके मुल्क से चोरी हुए हैं, और इन्होंने वो चोरी शुदा रकम उस चोर को वापस कर दी। ये इनकी हालत है। और अभी ये कह रहे हैं कि वो वापस लें। अब ये ड्रामे नहीं चलेंगे। ओके, अगर आप मुल्क नहीं चला ये पहले जरा मुझे जल्दी से जवाब लेने दें। अली मोहम्मद खान साहब, जो पैसे वापस आते हैं वो कहते हैं वो तो वापस कर देते हैं, बाकी आप अवाम को बताते हैं कि इतना इतना लूटा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो पैसा वापस नहीं आता। देखिए, इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ एक बदकिस्मती है कि एक ऐसे सियासी माहौल में वो इंसाफ की और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं जहाँ इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी, एहतसाब, इस चीज़ों को ये जमातें बहुत साल पहले दफन कर चुके हैं। उसका बाकायदा जनाजा पढ़ के लोग सियासत में आए हैं। तो 3 बार जो लोग वज़ीर आज़म बन जाएं और जो 3 बार मुल्क को बनाएं और उसको चलाएं और उसके बाद मुल्क की हालत करके वो चले जाएं कि ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा, ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अस्पताल, वो बातें भी पुरानी हो गई कि हम इनको बार बार याद दिलाएं कि आप इलाज करने के काबिल नहीं है अपने मुल्क के अस्पतालों में। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिसकी लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई करके भेज दिया जाए। जिन मुल्कों में ये लोग ऑफशोर अकाउंट्स खोलते हैं और वहां पैसे भेजते हैं, वो सेफ हेवन्स हैं। वहां से पैसे निकालने के लिए पाकिस्तान का कानून वहां नहीं चलता, इसीलिए तो पैसे मनी लॉन्डर करके बाहर निकालते हैं ताकि एक दफा पाकिस्तान की हदूद से निकल जाएं। ये लांचों पे जो पैसे निकलते थे और ये जो अरबों खरबों के खांचे लगते थे, हमने तो नहीं किया ना जी। जाहिर है हर सूरत में ये लोग पैसा बाहर इसीलिए निकालते हैं, अपने बच्चों की जायदादें या उनके कारोबार वगैरह, ताकि पाकिस्तान में, क्योंकि आप जाहिर है ब्लैक मनी पाकिस्तान में सेफ तो नहीं है, तो फिर उसको लॉन्डर करके वापस व्हाइट मनी करके वापस लेके आए, जो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। ये रिस्क भी ये लोग नहीं ले सकते क्योंकि इनके पैसे बाहर ही महफूज हैं। अगेन वही बात हो गई कि फिर आप कह रहे हैं कि ये भी अनफॉर्चुनेटली रहा है हुकूमत के लिए। ये भी हुकूमत में आने के बाद पता चला, क्योंकि ये भी पीटीआई का दावा था कि रकम वापस लाएंगे मुल्क की लूटी हुई दौलत, लेकिन अब पता चला कि नहीं, ऐसे प्रोटेक्टेड उनकी अमाउंट बाहर पड़ी हुई है या कवानीन ऐसे हैं कि आप वहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते, रिकवरी नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम खत्म हो। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब और शर्मिला फारूकी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।